السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. محترم و معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بلا کسی تمہید کے میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ معجزات قرآن ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اعجاز کے کئی پہلو ہیں. ایک تو اپنی محفوظیت کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے، اپنے اسلوب بیان کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے، اپنے دلائل کے اعتبار سے قرآن حکیم معجزہ ہے، اپنی جادو بیانی کے اعتبار سے قرآن حکیم معجزہ ہے، اپنی آواز اور اپنی صوت کے اعتبار سے قرآن حکیم معجزہ ہے. قرآن حکیم کے اعجاز کے ان تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آئیے سب سے پہلے قرآن اپنی محفوظیت کے اعتبار سے معجزہ ہے، اس کا جائزہ لے لیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ذکر کو یعنی قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کے زمان نزول سے اب تک اور قیامت تک قرآن میں کسی بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آج تک اس کا ایک شوشہ تبدیل نہیں ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر باطل آگے یا پیچھے سے داخل ہو سکے اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس کے اندر کوئی کر سکے؟ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی کتاب ہو اور اسے جمع نہ کیا جائے، صرف سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہے تو اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. قرآن حکیم نے یہ دروازہ بند کر دیا اور اس کے جمع کی بھی ذمہ داری لی. اور جمع دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جمع فی الصدر، ایک جمع فی القراطیس. کاغذوں کے اندر جمع ہو جانا اور سینوں کے اندر جمع ہو جانا. بالفاظ دیگر
سینوں میں محفوظ کر دیا جائے اور سفینوں میں محفوظ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دفعہ اپنے رسول کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ قرآن کو لے کر اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے تاکہ آپ جلدی سے اسے بائی ہارٹ کر لیں۔ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے اوپر اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے یہاں جمع مطلق ہے، اور علماء یہ اصول جانتے ہیں کہ جب جمع یا کوئی چیز مطلق بولی جائے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں جمع مطلق ہے، جمع فی الصدر بھی مراد ہو سکتا ہے اور جمع فی القرطاس بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک طرف سینوں میں محفوظ فرما دیا اور دوسری طرف اسے سفینوں میں محفوظ فرما دیا، اور اس طرح جو ذمہ داری اللہ نے لی تھی وہ ذمہ داری پوری فرمائی۔ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے اوپر قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہے۔ قرآن جیسے جیسے اترتا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو بائی ہارٹ کرتے گئے، حفظ کرتے گئے، اور لوگوں کو اس کے حفظ کی ترغیب دیتے رہے، اور اس کو ساتھ ساتھ لکھواتے بھی رہے۔ کاتبین وحی کی تعداد تقریباً 42 ہے، جن میں خاص طور سے خلفائے اربعہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ سارے کے سارے لوگ نمایاں کاتبین وحی ہیں۔ جب بھی کوئی سورہ یا کوئی آیت اترتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو کاتب حاضر ہوتا اس سے وہ سورت یا وہ آیت لکھوا لیتے، اور لکھوانے کے بعد کہتے کہ پڑھ کر سناؤ۔ اگر لکھنے میں کہیں کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً اس کی تصحیح فرما دیا کرتے۔ اس طرح قرآن سفینوں میں محفوظ ہوتا گیا، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت تقریباً 23 آدمی حافظ قرآن تھے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا، چمڑے کے اوپر، بکری یا اونٹ کے شانوں کی ہڈیوں پر، پتھر کی باریک سلوں پر، پتوں کے اوپر۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے ایک جگہ جمع کر کے ایک دھاگے میں اس کی شیرازہ بندی نہیں ہو سکی تھی۔ سن 12 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا صدر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، اور ان کی نگرانی میں قرآن حکیم کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور اسے چمڑے کے اوراق پر لکھ کر کے ایک دھاگے سے اس کی شیرازہ بندی کر دی گئی۔ عہد عثمانی میں اسی نسخے کی 7 نقلیں کروائی گئیں اور سلطنت اسلامیہ کے مختلف مراکز کے اندر یہ نسخے بھیج دیے گئے۔ آج بھی عہد عثمانی میں جو 7 نسخے اس نسخے صدیقی سے لیے گئے تھے، ان نسخوں میں سے 2 نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک تو ترکی کے دارالسلطنت استانبول کے توپ کپو میوزیم کے اندر موجود ہے، اور دوسرے روس میں تاشقند میوزیم کے اندر موجود ہے۔ اور آج کے قرآن کو سامنے رکھ کر، اس قرآن کو سامنے رکھ کر دونوں کا مقارنہ کیا جائے، ٹیلی کیا جائے، تو دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، ذمہ داری پوری فرمائی۔
ایک طرف سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا گیا، دوسری طرف سفینوں میں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد میونخ یونیورسٹی جرمن کی، اس میں ایک ادارہ تحقیقات قرآنی کے نام سے قائم کیا گیا اور اس کا سربراہ ڈاکٹر پریتزل کو بنایا گیا۔ انہوں نے پوری دنیا سے تقریباً 42,000 قرآن کے نسخے منگوائے، اور ان 42,000 نسخوں کا جب مقابلہ کیا، مقابلے کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی وہ یہ تھی کہ ان 42,000 نسخوں میں کسی بھی قسم کی خطی مناقضت یا کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ یہ قرآن حکیم کے انتہائی محفوظ ہونے کی بین دلیل اور کھلی ہوئی علامت۔ اچھا، کسی کتاب کو اگر جمع کر دیا جائے، چاہے کاغذ میں چاہے سینے میں، لیکن اس کو پڑھا نہ جائے، تب بھی کتاب کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کتاب موجود رہے، اس کو پڑھے ہی نہ، تب بھی کتاب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جس طرح قرآن کو سینوں اور سفینوں میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری میں نے لی ہے، پڑھوانے کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، پڑھانے کی بھی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اور خدا کی قسم، یہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھوانے کی جو ذمہ داری لی تھی، پڑھوانے کی ذمہ داری بھی پوری فرمائی، اور سب سے زیادہ یہی کتاب پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ کوئی کتاب پڑھی جائے لیکن اسے سمجھا نہ جائے، تب بھی کتاب کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کتاب جمع ہو جائے، کتاب پڑھی جائے، لیکن کتاب کو لوگ سمجھے نہ، تب بھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کے بیان کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے۔ اللہ نے فرمایا، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، میرے اوپر، ہمارے اوپر اس قرآن کی وضاحت کی ذمہ داری ہے۔ اور آج دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جتنی تفسیریں اس کتاب کی لکھی گئی ہیں، کسی اور کتاب کی تفسیر دنیا میں نہیں لکھی گئی۔ اس طرح قرآن حکیم کو محفوظ فرما دیا گیا، اور اللہ نے فرما دیا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ رہا اعجاز کا دوسرا پہلو کہ اس جیسی کتاب کو دوسرا کوئی نہیں لا سکتا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں وہی چیلنج موجود ہے۔ صرف انسانوں ہی کو چیلنج نہیں دیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، جنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو اور قرآن حکیم جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ۔ نہیں بنا سکتے، اس کا مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ بعض کے سپورٹر ہو جائے ہیلپ میں اور مدد میں، نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہلوایا، آپ کہہ دیجئے، بباغ دوحل اعلان کر دیجئے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسا قرآن لانے کی کوشش کریں، اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لا یاتون بمثلہ، قرآن حکیم کا مثل نہیں لا سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض کے سپورٹر ہو جائیں، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ ویسے دعوے تو بہت کیے گئے،
خود کفار نے بھی دعویٰ کیا ہے لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہیں، قرآن جیسی کتاب لا سکتے ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا اچھا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم قرآن جیسی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو لا کر بتاؤ نا۔ جواب نہ لانا ان کے اس دعوے کے کھوکھلا ہونے کی دلیل ہے کہ دعویٰ کھوکھلا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن کا مثل لا سکتے ہیں، مثل نہ لانا دعوے کو کھوکھلا ثابت کرتا ہے۔ دعویٰ تو انہوں نے کیا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اور عجیب بات ہے ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن جیسی کتاب چاہیں تو بنا لیں، پھر پروپیگنڈوں کی ضرورت کیا تھی؟ پروپیگنڈے کتنے کیے گئے معلوم ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب بنا سکتے ہیں، دوسری طرف ان کے پروپیگنڈے تو دیکھو۔ پروپیگنڈے کیا ہے؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافر یہ بولتے ہیں کہ یہ قرآن نہ سنو۔ ارے جب قرآن جیسی کتاب بنانے پر قادر ہو تو پھر یہ پروپیگنڈا کیوں، یہ تبلیغ کیوں، یہ اعلان کیوں کہ قرآن کو نہ سنو، اور قرآن جب پڑھا جائے تو شور کرو تاکہ تم قرآن پڑھنے والوں کی آواز کے اوپر غالب آ جاؤ۔ یہ ایک پروپیگنڈا، قرآن نہ سنو۔ اچھا دوسرا پروپیگنڈا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا عربی۔ یہ در حقیقت ایک دوسرے پروپیگنڈے کا جواب ہے۔ پروپیگنڈا کیا ہے؟ انما یعلمہ بشر، اور اسی پروپیگنڈے کو ایک جگہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون پہلے ایک آ گیا کہ ایک آدمی ہے جو اس کو یہ قرآن سکھا دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا کہ وہ جو رومی غلام ہے، روم کا آیا ہوا، روم کا رہنے والا، یہاں ایک آدمی کا غلام ہے، یہ غلام محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام سکھا دیتا ہے۔ اس پروپیگنڈے کا جواب اللہ نے دیا۔ قرآن حکیم جواب دیتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، ارے جس غلام کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ قرآن اس کا سکھایا ہوا ہے، عجمی ہے، یہ عربی نہیں ہے۔ قرآن تو عربی میں ہے، زبان یار من ترکی وہ من ترکی نمیدانم۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ زبان اس کی عجمی ہے اور قرآن عربی ہے، لہذا قرآن حکیم نے اتنا کہہ کر ان کے دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ تمہارا یہ پروپیگنڈا بھی بے بنیاد ہے کہ یہ غلام قرآن سکھا دیتا ہے، اور قرآن کی زبان تو عربی ہے ہی نہیں، پھر عربی زبان کا جو قرآن ہے عربی زبان میں کیسے سکھا سکتا ہے؟ تیسرا پروپیگنڈا ان ھذا الا افک افترا، ایسا یہ ایک اختراع ہے، ذہنی اپج ہے۔ اختراع مینس ذہنی اپج ہے۔ قرآن حکیم اس پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے قل فاتو بعشر سور مفتریات، چلو ایسی 10 صورتیں تم بھی ذہنی اپج کر کے لے آؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن حکیم کا انداز بیان اور جرح کا انداز۔ مختصر بات مختصر لفظوں کے اندر اس طرح کی جرح کرتا ہے، آدمی کو ساکت ہونے پر، خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھا گڑی ہوئی بات ہے نا، تو لے آؤ 10 صورت لاؤ ایسی گڑی ہوئی ذہنی اپج والی۔ قل فاتو بعشر سور مفتریات، ایسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ قرآن جیسی ایک آیت نہ بنا سکنا، 10 صورتیں نہ بنا سکنا، کیسے کیسے چیلنج دیے گئے۔ پہلا چیلنج یہ دیا گیا پورا قرآن بنا کر لاؤ، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے تم،
اگر ہمت ہے تو لا کر بتاؤ۔ پھر چیلنج کیا گیا، قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ، چلو پورا قرآن نہیں 10 سورتیں بنا کر لاؤ۔ اس پر بھی خاموشی ہے، پورا قرآن نہیں بنا سکے تو چیلنج کیا گیا 10 سورتیں بنا کر لے آؤ، اس پر بھی خاموشی ہے۔ پھر چیلنج کیا گیا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پورا قرآن نہیں بنا سکتے چلو چھوڑو، 10 سورتیں نہیں بنا سکتے چلو چھوڑو، ایک ہی سورت اس کے مثل بنا کر لے آؤ۔ اب بھی خاموشی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے اچھا چلو قرآن جیسا ایک جملہ ہی بنا کر بتا دو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، حدیث میں جملہ سینٹنس، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم اپنے پروپیگنڈے میں سچے ہو تو پورا قرآن بنا کر لاؤ، نہیں بنا سکتے 10 سورتیں لاؤ، 10 سورتیں نہیں بنا سکتے تو ایک سورت لاؤ، ایک سورت نہیں ایک جملہ بنا کر دکھاؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم اپنے پروپیگنڈے میں سچے ہو ایک سینٹنس بنا کر بتاؤ قرآن جیسا۔ آج تک کوئی قرآن کے مثل ایک سینٹنس نہیں بنا سکا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن جیسا کلام کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن جیسا کلام کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ بہت سارے جوابات ہیں، میں ایک گہرا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھو، ایک ہے خلق اور ایک ہے صنعت۔ خلق، صنعت۔ خلق means you can say it in English creation، تخلیق، تخلیق، اور صنعت means making، بنانا۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ غیر موجود کو موجود کرنا، یہ چیز نہیں ہے، نتھنگ ہے، اس کو سم تھنگ کرنا، سرے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کو بنانا۔ غیر موجود کو موجود کرنا یہ خلق ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ کوئی غیر موجود کو موجود نہیں کر سکتا، غیر موجود کو موجود کرنا، نتھنگ کو سم تھنگ کرنا یہ خلق ہے۔ اور صنعت کسے کہتے ہیں؟ صنعت کہتے ہیں موجود کو نئی شکل دینا۔ لوہا انسان نہیں بنا سکتا، ہاں لوہے کو مولڈ کر کے یہ کچھ بنا دیا گیا ہے، شاید اگر یہ لوہے کا ہے تو اس کو مولڈ کر کے موبائل بنا دیا گیا ہے۔ دیکھو یہ صنعت ہے، آدمی صنعت کر سکتا ہے، خلق نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کو خلق کیا ہے، ان میں سے ایک مخلوق مکھی ہے، مکھی، اور ترجمے کو اگر اسات دے دو تو مکھی کے دائرے میں مچھر بھی آ جاتا ہے۔ اور اللہ نے دعویٰ کیا ہے لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا جتنی چیزیں میں نے پیدا کر دی ہیں اس پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اور جتنی چیزیں پیدا کر سکتے اسے کوئی ڈسٹرائے بھی نہیں کر سکتا۔ جی، کوئی آدمی کوئی شے نہ تو پیدا کر سکتا ہے اور نہ تو اس کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، صنعت کر سکتا ہے، موجود چیز کو نئے نئے فارمز دے سکتا ہے، نئی نئی شکلیں دے سکتا ہے، اس کو صنعت کہتے ہیں۔ اچھا، جب مخلوق کوئی مخلوق نہیں بنا سکتی، مثلا انسان مخلوق ہے، کوئی مخلوق نہیں بنا سکتی، تو قرآن تو مخلوق ہے ہی نہیں، قرآن تو اللہ کی صفت ہے، قرآن کی نظیر کیسے لائی جا سکتی؟ نہیں سمجھا؟ جب مخلوق کو ایجاد نہیں کیا جا سکتا، مخلوق نہیں بنائی جا سکتی، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ مخلوق بنا سکے، تو قرآن تو مخلوق ہے ہی نہیں، اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کی نظیر کیسے لائی جا سکتی ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی مخلوق نہیں بنا سکتا تو قرآن حکیم جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کی نظیر کیسے لائی جا سکتی ہے؟ سو اس وجہ سے کوئی آدمی قرآن کی نظیر نہیں لا سکتا۔ یہ گہرا جواب ہے، اس سے بہت سارے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ یہ تو تھا اس سوال کا جواب کہ قرآن حکیم جیسی
کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی جملہ کوئی کیوں نہیں بنا سکتا؟ جواب یہ ہے جو میں نے دیا۔ قرآن حکیم اپنی حقیقت بیانی کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت جانتے کسے بولتے ہیں؟ مانو یا نہ مانو بات یہی ہے، یہ حق کی تعریف ہے۔ حق کسے بولتے ہیں؟ مانو یا نہ مانو بات یہی ہے، تسلیم کرو یا نہ کرو بات یہی ہے۔ اٹ از کالڈ حق، اسی کو حق بولتے ہیں۔ چاہے مانو یا نہ مانو یہی حق ہے، یہی ہے، اس کو حق بولتے ہیں۔ دیکھو پہلے کوئی چیز سپوزیشن کے درجے میں رہتی ہے، مفروضہ جسے بولتے ہیں، مفروضہ فرض کر لیا گیا، سپوز کہتے نہیں، فرض کرو۔ پھر سپوز سے اگلا مرحلہ ہے تھیری کا، نظریہ، اور نظریہ جب اپنے تمام اطراف سے ثابت ہو جاتا ہے تو لا بن جاتا ہے، لا۔ قرآن حکیم کے اندر کوئی بات نہ تو سپوزیشن ہے نہ تھیری ہے، ٹوٹل لاز ہے، قانون ہے۔ اور پھر قانون کے بعد کوئی اور مرحلہ نہیں ہوتا ثبوت کا، اسی کو حقیقت کہتے ہیں، اسی کو حق بولتے ہیں۔ قرآن کے تمام اصول حق ہے۔ قرآن کوئی نظریہ نہیں ہے، قرآن کوئی تھیری نہیں ہے، قرآن کوئی مفروضہ نہیں ہے، قرآن از اول تا آخر لا ہے، لا ہے۔ اس کے ہر اصول لاز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور لا کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ سپوزیشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، مفروضے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اسی طرح تھیری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن لا کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی لچک رکھی ہے تو قرآن حکیم بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب، لیکن خدا کی قسم اگر یہ میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی فنون ہیں، ہر فن کے استاد کو یہ کتاب اس کے فن کی آخری کتاب ملے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سید قطب شہید کے بھائی محمد قطب، انہوں نے جامعۃ الازہر مصر سے نفسیات جیسے ٹف موضوع کے اوپر سائیکولوجی کے اوپر پی ایچ ڈی کیا ہے۔ میں نے ان کی سائیکولوجی پر لکھی ہوئی کئی کتابیں پڑھی ہیں، الدراسات فی النفس الانسانیہ، فی النفس والمجتمع، اسی طریقے سے الانسان بین المادیۃ والاسلام، التطور والثبات فی حیات البشریہ، یہ ساری بڑی ضخیم کتابیں ہیں، میں نے لفظاً سائیکولوجی پر لکھی ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے مقدمے کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ میں نے جب اس ٹاپک کو تھیسس کے لیے منتخب کیا تو میں نے جب قرآن حکیم کا مطالعہ کیا تو مجھے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن سائیکولوجی نظر آیا۔ اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لہذا میرا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ دنیا میں جتنے فنون ہیں اس فن کے ہر استاد کے لیے قرآن حکیم آخری کتاب ہے۔ پہلے ذرے کے بارے میں تھیری کیا تھی، سپوزیشن کیا تھا؟ ایٹم، جوہر کے بارے میں، اردو میں اس کو جوہر بولتے ہیں، عربی میں اس کو ذرہ بولتے ہیں، ذرہ، ایٹم، اردو میں اس کو جوہر بولتے ہیں، انگلش میں اس کو ایٹم بولتے ہیں، ایٹم۔ جان ڈالٹن نے کیا کہا تھا؟ اس کی تھیری تھی، یہ نظریہ تھا کہ جوہر ناقابل انقسام ہے، ایٹم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ایٹم تقسیم ہو ہی نہیں سکتا، یہ آخری ذرہ ہے، یہ آخری حد ہے کسی چیز کی جو ناقابل انقسام ہے، ایسا جز ہے کسی چیز کا جس کو آگے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تھیری تھی فقط، لیکن آگے آ کر کے سائنسداں جے جے تھامسن نے کیا کہا؟ نہیں، ایٹم قابل تقسیم ہے، اور اس نے الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کی طرف جوہر کو تقسیم کر کے بتا دیا، ثابت کر دیا کہ جوہر جو ذرہ ہے، ذرہ یہ تین
چھوٹے چھوٹے ذریچے بھی موجود ہیں. ذریچے، ذرے سے چھوٹے ذرے، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران. اور اس میں بتایا بھی کہ الیکٹران پر مائنس چارج ہے اور پروٹون کے اوپر پلس چارج ہے اور نیوٹران کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے. ثابت کر کے بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ جوہر کا ایک نیوکلیس ہے، نیوکلیس کا بھی ایک سینٹر ہے، سینٹر پوائنٹ ہے اس کا. اللہ اکبر. تو ایک سائنسداں بولتا ہے کہ جوہر ناقابل انقسام ہے، اگلا سائنسداں آ کر کے کہتا ہے نہیں، اس ذرے کے بھی ذریچے ہیں، اور جوہر کو تقسیم کر کے بتاتا ہے. قرآن حکیم نے یہ اللہ پہلے ہی بتا دیا کہ جوہر قابل تقسیم ہے. جے جے تھامسن نے کوئی نئی بات نہیں بتائی. اللہ فرماتا ہے وما تکون فی، حقیقت دیکھ لا بتا رہا ہے قرآن، لا وما تکون فی شان. اچھا یہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کی طرف جو تقسیم ہوئی ہے جوہر کی، ایٹم کی، اگر نہ ہوئی ہوتی تو دنیا کو یہ ترقی نہ ملتی جو آج ملی ہوئی ہے. لوگ جانتے ہی نہیں کہ فزکس کیا ہے، طبعیات سے ہم ناواقف ہوتے. لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ کیمیا کیا ہے، کیمسٹری کیا ہے، نہیں جان سکتے تھے. اس لیے کہ الیکٹران ہی کے اوپر تمام برقیات کی بنیاد ہے. فی کتاب مبین. اصغر من ذلك، اصغر من ذرہ، اصغر من ذرہ، اصغر من ذرہ، شارٹر دین ایٹم، شارٹر دین ایٹم. ترجمہ کروں؟ اے ہمارے رسول، آپ کسی بھی حال میں ہوں، وما تکون فی شأن، اور قرآن میں سے کہیں سے بھی آپ تلاوت کر رہے ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں قرآن تلاوت کر رہے ہوں، ولا تعملون من عمل، کوئی بھی کام کر رہے ہوں آپ اور اس کے اندر آپ مشغول ہوں، استفیضون فی، اس کے اندر آپ مشغول ہوں، الا کنا علیکم شہودا، آپ کے اوپر ہماری مکمل نگاہ رہتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، کس کام میں مشغول ہیں آپ، کون سا عمل کر رہے ہیں، کس کام میں آپ مشغول ہیں، الا کنا علیکم شہودا، آپ کی زندگی کا ہر زاویہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کی مبارک زندگی کا لمحہ لمحہ میری نگاہوں میں ہے. اور اللہ آگے فرماتا ہے وما یعزب عن ربک، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، تیرے رب سے، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی کوئی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں ہے. عزب مانے پوشیدہ ہونا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ذرے برابر سے، ذرہ برابر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور ذرہ تو چھوڑو، ولا اصغر من ذلک، ذرہ سے چھوٹی چیز بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. ولا اصغر من ذلک کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ لا پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جوہر قابل انقسام ہے. پھر جے جے تھامسن نے کون سا تیر مار لیا، کون سا تیر مارا؟ فزکس کی بنیاد، کیمسٹری کی بنیاد، برقیت کی بنیاد قرآن حکیم نے فراہم کی ہے. ہاں کہ یہ کتاب جسے دی گئی تھی وہ عیاشیوں میں مشغول ہے، عیاشیوں میں مشغول ہے. زمین کے بارے میں نظریہ کیا تھا؟ گول ہے. پہلے یہ تھا چپٹی ہے، چپٹی ہے، سپوزیشن تھا. پھر بعد میں تحقیق ہوئی نہیں، گول ہے. بعد میں تحقیق ہوئی نہیں، گول بھی نہیں ہے، بیضاکار ہے، بیضوی ہے، انڈے کی شکل کی ہے. انڈا ایک دم گول نہیں ہوتا، انڈا گول نہیں ہوتا. اگر کہہ دیتا کہ گول ہے، کہہ دیتا کہ چپٹی ہے، یہ دونوں چیزیں سپوزیشن کے درجے میں تھی، تھیری کے درجے میں تھی. قرآن حکیم نے بتایا نہیں، زمین بیضوی ہے، انڈا کار ہے. آیتیں پڑھتا ہوں. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. لفظ دہا دیکھے لائے گئے ہموار کرنے کا معنی، ایون ٹو ایون، ہموار کرنا، ٹو اسموتھ، برابر کرنا. یہ انداز بیان. میں ایک نئی چیز بتانا چاہتا ہوں. آج کل بچوں کے سامنے جو پیپرز آتے ہیں سوالات کے، کیسے ہوتے ہیں؟ آبجیکٹیو ٹائپس ہوتے ہیں. ایسا ہے یا ایسا ہے،
ایسا ہے یا ایسا ہے؟ قرآن حکیم نے سوالات کے یہ انداز آج سے 1400 سال پہلے ہی آبجیکٹیو ٹائپ رکھ دیے تھے. افرائیتم ما تحرثون، افرائیتم ما تمنون، ارائیتم، ارائیت. یہ کیا ہے؟ یا تو یہ یہ ایسا ہے، ایسا ہے. آبجیکٹیو ٹائپ سوال ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ عجیب غریب بات نہیں ہے. پورا قرآن اسی طریقے کے سوالات سے بھرا پڑا ہے. یہاں بھی وہی ہے. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ بتاؤ. سوال لگ دیا گیا. آرام سے بتا سکتا ہے آدمی کہ آسمان کا بنانا مشکل ہے بمقابلے انسان بنانے کے. یہ جواب ہے یا یہ جواب ہے؟ کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے کہ بھئی آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے. آبجیکٹیو ٹائپ. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. بات ختم ہو گئی. آگے فرماتا ہے اللہ رفع سمکا فسواہا. اس کے موٹاپن کو، اس کی بلندی کو اونچا کیا. فسواہا، پھر اس کو ہموار کیا، اس کا تسویہ کیا. انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها. رات کو تاریک کیا، دن کو روشن کر دیا. والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو ہم نے بشکل دحیہ بنا دیا. یہ ترجمہ کرتا ہوں. عام طور پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ہموار کیا. میں ترجمہ نہیں کرتا. یہ زمین کو بشکل دحیہ بنا دیا. دحیہ شتر مرغ کے انڈے کو بولتے، وہی بیضہ. بیضہ مینس انڈا. آپ لوگ اٹھا کر کے دیکھ لو. دحیہ مینس انڈا شتر مرغ کا. اب شتر مرغ کا انڈا کیسا ہوتا ہے وہ جا کر کے دیکھ لو، آپ کو معلوم ہو جاتا زمین کیسی ہے. بیضہ تو اس کا نام ہے. بیضہ مانے انڈا. اور کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایگ، انڈا. عربی میں اس کو بیضہ بولتے، بیضہ. اور عربی میں دحیہ کے معنی ہوتے ہیں شتر مرغ کا بیضہ، شتر مرغ کا انڈا. خود دہا لا کر کے قرآن حکیم نے اشارہ کر دیا کہ زمین بیضہ بھی ہے، گول نہیں. یہ ہے قرآن حکیم کا لا. اچھا زمین گھومتی ہے. پہلے کیا تھا؟ آسمان گھومتا ہے. یہ نظریات تھے، سپوزیشنز تھے. پہلے آسمان گھومتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے گھمایا. سائنسدانوں نے اس طرح گھمایا اس کائنات کو کہ لوگوں کی عقلیں گھوم گئیں. گھماتے رہے خالی. قرآن حکیم پر غور کرتے تو اتنا گھومنا نہیں پڑتا، اور لوگوں کی عقلیں اتنا چکر نہ کھاتی، اتنا نہ گھومتی. قرآن حکیم نے پہلے بتا دیا کیا چیز گھومتی ہے. پڑھتا ہوں آیت کریمہ. دیکھو زمین کی ایک گردش، پہلے ایک تمہید باندھتا ہوں اس کے بعد ثابت کرتا ہوں. زمین کی دو گردشیں ہیں. قرآن حکیم یہ بھی بولتا ہے زمین کی دو گردشیں ہیں. قرآن نے یہ بھی بتایا دو گردشیں ہیں. اور گھومتی ہے گردش، اس کا بھی ثبوت دیتا ہے قرآن. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، زمین کے گھومنے کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے محور پر نہ گھومتی تو رات اور دن پیدا نہ ہوتے. ایک حقیقت ہے. رات اور دن کا پیدا ہونا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ the earth moves on its own axis. زمین اپنے محور کے اوپر گھوم رہی ہے تو اس کی گردش محوری ہے، اور اس گردش محوری کی وجہ سے رات اور دن کا وجود ہے. اور ایک گردش مداری ہے. یہ مداری جو کھیل دکھاتا نہیں، مدار میں اس گھومنے کی جگہ. ایک گردش محوری دھور کے اوپر ایکسس کے اوپر گھوم رہی ہے، اور ایک گردش ہے مداری جو سورج کے ارد گرد ہے. سورج کے ارد گرد گردش سے موسم کے تغیرات پیدا ہوتے ہیں. موسم متغیر ہوتے ہیں، جاڑا، گرمی، برسات. تو موسموں کو تغیرات بتاتے ہیں کہ زمین کی ایک گردش مداری ہے جو سورج کے ارد گرد ہے، اور دن کا آنا، رات کا چلا جانا، دن کا آنا، رات کا چلا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کی ایک گردش محوری ہے. اب آیت کریمہ دیکھیں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. دیکھیں غور کیجئے. نہ تو چاند کو اجازت ہے کہ سورج کے مدار میں داخل ہو جائے، نہ سورج کو اجازت ہے کہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے. یہی میں ایک نکتہ نکالتا ہوں کہ ہماری اس دنیا کے سورج اور چاند مرد اور عورت ہیں.
مرد ہماری اس دنیا کا سورج ہے اور عورت ہماری اس دنیا کی چاند ہے۔ اب جب سورج چاند کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتا، چاند سورج کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتا، اگر داخل ہو جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب عورتوں نے جو ہے مردوں کے مدار میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے، اور مردوں نے عورتوں کے مدار میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے۔ یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ جو بربادی ہے نا دنیا کی، یہ ایک دوسرے کے مدار میں دخول کی وجہ سے ہے۔ ایک نکتہ ہے جو بیان کر دیا۔ آئیے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کو اجازت نہیں کہ وہ قمر کے مدار میں گھس سکے، اور قمر کو یہ اجازت نہیں، چاند کو یہ اجازت نہیں کہ وہ سورج کے مدار میں گھس سکے۔ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج، چاند، زمین سب اپنے اپنے محور پر گھوم رہے ہیں، اس لیے کہ رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور قرآن حکیم کہتا کلن سے کیا مراد ہے؟ یہ جو چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، سورج، چاند، رات، دن، اور ہر ایک اپنے مدار میں، اور گھومنے کا طریقہ بتایا گیا، گھومنے کا انداز بتایا، گھومتے کیسے ایسے تیر رہے ہوں۔ سائنسدانوں سے پوچھئے، یہ جو گھوم رہے ہیں، گھومنے کی کیفیت کیا ہے؟ جیسے آدمی تیر رہا ہو پانی کے اندر۔ سبح، عربی میں سبح کہتے ہیں تیرنے کو، بالکل وہی انداز ہے گھومنے کا مداروں کے اندر۔ اللہ اکبر، وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ چلنے کا انداز کیا ہے؟ بالکل جیسے کوئی چیز تیر رہی ہو خلا کے اندر۔ اچھا، تو ہر ایک اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں، چاند گھوم رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، تبھی تو رات اور دن پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر وہ نہ گھومے تو رات اور دن نہیں پیدا ہو سکتے۔ اچھا، کلن فی فلکن کو الٹا کرو، کلن فی فلکن، کاف لام، کل فے لام کاف، کلن فی فلکن، کاف لام، فے یہ، فے لام کاف۔ اب الٹا پڑھو، کاف لام فے یہ، فے لام کاف، ادھر سے پڑھیے تو کلن فی فلکن، ادھر سے پڑھیے تو کلن فی فلکن۔ بتا دیا گیا کہ اس کی دو گردشیں ہیں، ایک گردش محوری ہے، ایک گردش مداری ہے۔ یہ ہے قرآن حکیم کا اعجاز اور قرآن حکیم کے بیان کا انداز۔ ہے تو بنیادی طور پر وہ ہدایت کی کتاب، لیکن ہر فن کے استاد کے لیے اس کے فن کی آخری کتاب قرآن حکیم ہے۔ چاند پر آدمی پہنچ جائے گا، میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا ہے، اب دیکھیں استدلال کیسا ہے، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لو۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون۔ بتا دیا گیا کہ چاند پر پہنچ جاؤ گے طبق در طبق ہو کر کے، اور کون پہنچے گا پہلے؟ کافر لوگ پہنچیں گے، یہ بھی بتایا گیا، کافر پہلے پہنچیں گے۔ والقمر اذا اتسق، قمر کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا گیا کہ لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف، رکب مانے سواری، سوار ہو کر کے، اب کیسی سواری ہوگی؟ تمہارے زمانے کے مطابق ہوگی، سوار ہو کر کے تم ایک طبق سے۔ اور ان جو لفظ آیا جانتے کس لیے آتا ہے عربی میں؟ عربی میں تجاوز کے لیے آتا ہے۔ جیسے میں بولوں رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا۔ ان کا لفظ بتاتا ہے کہ کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی۔ رمیت السہم عن القوس، میرے ہاتھ میں کمان ہے، تیر کمان کے اوپر تھی، میں نے تیر کو پھینک دیا کمان سے، تو وہاں ان استعمال ہوتا ہے۔ اور عربی کی گرامر کی مشہور کتاب شرح میں تعامل کے اندر لکھتا ہے وَعَن لِلتَّجَاوُز، ان تجاوز کے لیے آتا ہے، یعنی ایک طبق سے متجاوز ہو کر کے دوسرے طبق پر پہنچو گے، وہ بھی کسی سواری میں، اور پہنچنے والے کون ہوں گے؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو کیا بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ کافر لوگ پہلے پہنچیں گے۔ قرآن حکیم کے بیان کا یہ انداز ہے، اشارات ہیں۔ ایک بات اور کہہ دوں کہ قرآن حکیم پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، غور و فکر کا۔ کیوں؟ ایک عام سوال پوچھتا ہوں۔ قرآن حکیم کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن،
ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن حکیم پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں چھوٹا سا، قرآن پر غور کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قابل غور ہوتی ہیں، اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو ذہن عطا فرمایا ہے۔ اب جب ذہن دے دیا ہے تو ذہن کی تربیت اور اس کی نشو و نما کے لیے غور و فکر ضروری ہے، ورنہ غور و فکر نہیں کرے گا دماغ تو اس کا جو وظیفہ ہے وظیفے سے معطل ہو جائے گا۔ لہذا ذہن کی تربیت اور اس کی نشو و نما کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم قرآن پر غور کرو، اس سے تمہارے ذہن کو نشو و نما ملے گی اور تمہارے ذہن کی تربیت ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، قرآن حکیم پر غور کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا کلام بہت ہی جامع کلام ہے، بہت ہی جامع کلام ہے۔ انگریزی کے اندر ایک طرز ادا ہے بولنے کی، ایک اسٹائل آف ٹاکنگ ہے، اسٹائل آف اسپیکنگ ہے، اسٹائل آف رائٹنگ ہے، ایک طرز ادا ہے انگلش کے اندر، کیا اس کو انگلش میں بولتے سجیشن، سجیشن بولتے اس کو، اور اردو میں اس کو عربی میں ایما بولتے، ایما، الف یہ بیم الف حمزہ، ایما۔ سجیشن جو ہوتا ہے نا ایما، یہ کنایا سے ابلغ ہوتا ہے، عمیق کنایا، اس کو سجیشن کہتے ہیں۔ سجیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاعر یا اوریٹر یا اسپیکر خیال کا ایک پہلو پیش کرتا ہے، خیال کا ایک پہلو پیش کرتا ہے، بہت سارے خیالات کو اشاروں میں بول جاتا ہے، خیال کے ایک پہلو کو بتاتا ہے اور بقیہ خیالات کے پہلوؤں کو اشارے میں بیان کر دیتا ہے، اشارہ کر دیتا ہے۔ اب قوت تخیل جو انسان کی ہے، قرآن حکیم مہمیز کرتا ہے کہ یہ جو اشارات ہیں، ان اشارات کے خانوں میں اپنی قوت تخیل سے رنگ بھرتا چلا جا۔ صرف خیال کا ایک پہلو پیش کیا گیا، غور کرے گا تو خیال کے مختلف پہلو تیرے سامنے آ جائیں گے۔ غور سے بہت سارے گوشے واہ ہوتے ہیں کلام کے، لہذا قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب غور کرو گے تو میرے جامع کلام کے اندر بہت سارے فائدے والے پہلو بھی تم کو نظر آئیں گے، لہذا غور و فکر میرے کلام میں ضروری ہے، اور کسی بھی جامع کلام کو بغیر غور و فکر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ لہذا غور و فکر کی دعوت اس بات کی کھلی ہوئی شہادت ہے کہ قرآن حکیم انتہائی جامع کلام ہے اور غور و فکر ضروری ہے اس کے لیے۔ قرآن حکیم کا ایک صوتی اعجاز، آدمی بولتا ہے نا تو بولنے کا ایک اثر پڑتا ہے، اثر، میں بول رہا ہوں تو یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں، الفاظ کا بھی ایک وزن ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ الفاظ کا ایک وزن ہوتا ہے، تو بہت بعد میں تحقیق ہوئی ہے، بعد میں تحقیق ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا گیا، ان ھذا الا سحر یوثر، یہ ایسا جادو ہے جو اثر کرتا ہے۔ قرآن حکیم کو جادو کہا گیا، جیسے جادو اثر کرتا ہے ایسے ہی اس کلام کا زور ہے جو ڈائریکٹ دل و دماغ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا، افتاتون السحر وانتم تبصرون، دیکھتے بوجھتے تم جادو لا رہے ہو، یعنی قرآن حکیم کو جادو کہا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اثر بالکل جادو کی طرح ہوتا ہے قلب و دماغ کے اوپر۔ اور اثر دیکھیں اس کا، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کا پاور، دیکھ رہے ہیں قرآن کا وزن، دیکھ رہے ہیں کوئی وزنی چیز ڈالی جائے گی تبھی تو کوئی چیز پھٹے گی، پتھر جیسی چیز۔ بتا دیا گیا کہ قرآن کا ایک صوتی اعجاز ہے، اس کے الفاظ کے اندر، اس کی آواز کے اندر اتنا زور ہے، اتنا پاور ہے کہ اس پاور کا معاملہ بتایا گیا کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا۔ یہ اس کا صوتی اعجاز ہے۔ ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، قرآن حکیم
اپنی حیات ترکیبی کے اعتبار سے. حیات ترکیبی کو میں انگلش میں بتا دوں بلڈنگ آف سینٹینسز, اسٹرکچر آف سینٹینسز, یعنی جملوں کی جو ساخت ہے, جملوں کی جو بلڈنگ ہے, جملوں کی جو ترکیب ہے, حیات ترکیبی اس انداز کی ہے کہ اگر جملے سے کہیں کوئی لفظ ہٹا دیا جائے اور اسی کے معنی کا کوئی دوسرا لفظ رکھ دیا جائے تو بظاہر اچھا تو لگے گا بظاہر, لیکن حقیقت میں مقصود اور مفہوم وہ ایسا نہیں رہے گا, زور پورا کلام کا ختم ہو جائے گا. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے رد میں ایک بات فرمائی. اللہ فرماتا ہے اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. دیکھ رہے ہیں آپ, اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین, کیا تم بال بت کو بلاتے ہو, تم بال بت کی عبادت کرتے ہو, بال بت کی عبادت کرتے ہو, اس کو پکارتے ہو, وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ, اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. اب دیکھیے یہاں اب عربی آپ لوگ جانتے ہو تو کتنا مزہ آتا. اتدعون بالا, کیا تدعون ہے, تدعون دا یدو معنی میں پکارنا, کیا تم پکارتے ہو بال کو, اچھا, وَتَذَرُونَ جبکہ ودا یدو معنی چھوڑنا تھا تو یوں بولنا تھا اتدعون بالا وتدعون احسن الخالقین, ایسا بولنا تھا, صرف دال پر زبر دے دینا تھا, اس کے معنی بھی چھوڑنا ہوتا ہے تو صنعت جناس پیدا ہو جاتی ہے بلاغت میں. کیا اب آپ لوگ عربی نہیں جانتے کیا بولوں, صنعت جناس پیدا ہو جاتی ہے جس سے حسن پیدا ہو جاتا ہے, بلاغت اور فصاحت پیدا ہو جاتی ہے. اتدعون بالا وتدعون احسن الخالقین, کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو. تو تدعون کیوں نہیں لایا گیا, تذرون کیوں لایا گیا؟ بتایا گیا کہ وزرا یزرو کے معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر چھوڑنا. اگر یوں کہہ دیا جائے تو تدعون, تو ودا کے اندر یہ بات نہیں ہوتی جان بوجھ کر چھوڑنے کی. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے, عجیب بات ہے, ان کو میری خالقیت کا اعتراف ہے لیکن میرے خالق ہونے کے اعتراف کے باوجود جان بوجھ کر مجھے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ, دیکھ رہے کلام کیسا حسین ہے. خدا کی قسم پوری کائنات کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی بلڈنگ آف سینٹینس اس طریقے کے ہوں, اسٹرکچر ایسا ہو جملوں کا, ساخت اس کی ایسی. ایک سائنٹیفک حقیقت ابھی نگاہ میں آئی, وہ بیان کر دوں میں. قرآن حکیم میں سورہ رحمان کے اندر ایک بات بیان فرمائی گی, بینہما برزخ لا یبغیان, یہ دو دریا مل کر چلتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان, دو دریا مل کر چلے, اب مل گئے آگے چل کر, یہاں سے دو دریا نکلے آگے چل کر مل گئے, لیکن دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے. برزخ, یہ برزخ قدرتی طور پر ایسا ہے کہ اس پانی کو اس پانی میں نہیں ملنے دیتا, اس پانی کو اس پانی میں ملنے دیتا. مثال دوں, چاٹگام سے برما تک دو دریا نکلتے ہیں, دو دریا چلتے ہیں مل کر, اور دونوں دریائیں مل کر چلنے کے باوجود دونوں دریاؤں کے بیچ میں ایک پتلی سی دھاری, ہر آدمی دیکھ سکتا ہے, ایک پتلی سی دھاری. ایک دریا کا پانی کھارا ہے, ایک دریا کا پانی میٹھا ہے, دونوں مل کر چل رہے ہیں. نہ یہ اس میں مل رہا ہے نہ یہ اس میں مل رہا ہے, کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا, میٹھا پانی کھاری میں نہیں ملتا, اور دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. قرآن حکیم نے بیچ کی دیوار کو برزخ سے تعبیر کیا ہے, برزخ سے, یہ برزخ نہیں ملنے دیتا. قدیم زمانے سے یہ انسانی مشاہدے میں چیز تھی, لوگ دیکھتے تھے, لیکن کون سے قانون فطرت کے تحت ہے, قانون کون سا ہے, لا کیا ہے فطرت کا, لا آف نیچر کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیا ہے, قانون فطرت کیا معلوم نہیں تھا, جبکہ یہ انسانی مشاہدے میں روزمرہ آنے والی چیز تھی. لیکن قانون فطرت کیا تھا اس کا پتہ بعد میں چلا. جانتے اس قانون کا کیا نام دیا گیا؟ رقیق اشیاء میں سطحی تناؤ. کیا؟ رقیق اشیاء میں, دو بہنے والی چیز, سیال, رقیق, دو سیالی چیزوں میں سطحی تناؤ. میں مثال سے سمجھاؤں کہ ایک کٹورے میں پانی ہے, اس کے اندر تیل ڈال دو, تیل پانی میں نہیں ملتا, پانی تیل میں نہیں ملتا, پانی الگ نظر آتا, تیل الگ نظر آتا. کیوں؟ اس لیے کہ پانی بھی سیال ہے اور تیل بھی سیال ہے. تو رقیق اشیاء جو دونوں ہے, تیل اور پانی, دونوں کا سطحی تناؤ الگ الگ ہے, یہ تناؤ دونوں کو ملنے نہیں دیتا. رقیق اشیاء میں سطحی تناؤ. اس کو ایک مثال سے میں اور واضح کروں. ایک گلاس ہے, اس کے اندر آپ نے واٹر سے پورا پر کر دیا, بھر دیا. پورا پانی جب بھر گیا تو فوراً نہیں بہنے لگتا گلاس سے. غور کیجئے آپ,
پورے گلاس کو پانی سے فل کر دیجئے. گلاس سے پانی نہیں بہے گا بلکہ پہلے گلاس کے چاروں طرف گولائی میں پانی ٹھہر جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ گولائی میں پانی ٹھہر جاتا ہے. اسی کو شاعر کیا کہتے ہیں حضرت؟ خط پیمانہ. شاعر نے کیا بڑی اچھی بات کہی ہے. اندازے ساقی تھا کس درجہ حکیمانہ. اندازے ساقی تھا کس درجہ حکیمانہ. ساغر سے اٹھی موجیں لے کر خط پیمانہ. تو خط پیمانہ، یہ ہے خط پیمانہ. میں یہ پوچھتا ہوں کہ پانی پہلے کیوں نہیں بہہ گیا؟ یہ گولائی کیوں لیے ہوئے ہے؟ اس کے اندر یہی قانون ہے، قانون فطرت، کہ اشیاء کا، رقیق اشیاء کا سطحی تناؤ. قرآن حکیم نے اسی کو برزخ سے تعبیر کیا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ. ایک بڑی عجیب بات اور پیش کرنے جا رہا ہوں، ذہن کے اندر رکھ لے. بات کو ختم کر رہا ہوں میں. ٹائم ہے کچھ؟ ٹائم ہے جی. بڑی عجیب بات ہے، ذہن نشین کر لیں. یہ کلام جو ہے اپنے ہر پہلو سے معجز نما ہے. اس کے معجز نما ہونے ہی کی وجہ سے دنیا کی کوئی ہستی اس جیسا کلام لانے سے قاصر ہے. آیت دیکھیے، والذین کفروا. علماء سے خاص گزارش ہے توجہ کی. اللہ تبارک و تعالی اس لیے کہ نمائندے ہیں شریعت کے، یہی تو پیش کریں گے، یہی تو دودھ کے لیے گھی کی حیثیت رکھتے ہیں نا. دودھ کے لیے گھی کی حیثیت رکھتے ہیں. دودھ میں سے گھی نکالتے ہیں. دودھ کا جزو اعظم کیا ہوتا ہے؟ گھی. دودھ کا جزو اعظم گھی ہوتا ہے. دودھ کو نکال لیا جائے، دودھ کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا، گھی نکال لیا جائے تو یہ گھی ہے، گھی. اللہ فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا. کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے میراج، MIRAGE، میراج. میراج میں سراب، اس کو بعض لوگ سراب پڑھتے، غلط ہے وہ. قرآن حکیم نے جو تلفظ بیان کیا، جو پروننسیشن وہی صحیح پروننسیشن ہے. سراب، شراب نہیں، سراب. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. کافروں کے عملوں کی مثال ایسے ہے جیسے میدان میں دور سراب نظر آتا ہے اور جب پیاسا وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا. ایک ریگستان کے اندر ایک آدمی ہے، پیاسا، اسے پانی کی تلاش ہے، پیاس سے پریشان ہے. دور ریتیلے میدان میں اسے ریت پانی کی سی دکھائی دیتی ہے اور جب آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پانی نہیں ہے. یہ قرآن حکیم کا ایک سادہ سا بیان ہے، لیکن عجیب بات ہے اس کی سادگی ہی میں بڑی پیچیدگی اور باریک بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے قرآن بہت ہارڈ ہے، بہت سخت ہے. تذکر کے اعتبار سے بہت آسان ہے، تدبر کے اعتبار سے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور جب آدمی گہرائی میں اترتا ہے تب اسرار ظاہر ہوتے ہیں. تب آدمی کے بدن کے اوپر، قلب کے اوپر، دماغ کے اوپر دہشت طاری ہو جاتی ہے اور اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ محمد کا کلام سرے سے ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عملوں کو مریج سے، سراب سے تشبیہ دی ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ ایک غیر محسوس شے کو محسوس شے سے تشبیہ دی ہے. غیر محسوس عمل، آپ نے دیکھا ہے عمل کیسا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے کہ پیلا ہوتا ہے کہ نیلا ہوتا ہے؟ عمل کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ہو یا برا ہو، رنگ دیکھا ہے آپ نے کیسا ہوتا ہے؟ عمل غیر محسوس ہوتا ہے، ریت محسوس ہے، دیکھ سکتے اس کو. یہاں اللہ نے کافروں کے عملوں کو تشبیہ دیا ہے ریت سے، یعنی غیر محسوس کو محسوس سے تشبیہ دی ہے. یہ فصاحت اور بلاغت ہے، غیر محسوس کو محسوس بنا دینا. ایک
باس بادل موت پر بڑی پیاری دلیل ہے، پیش کرتا ہوں، یہ دلیل لے کر اٹھو یہاں سے۔ اللہ فرماتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے نہیں خلق کیا؟ ذلیل پانی تمہاری بنیاد ہے، ذلیل پانی کو ہم نے قرار مکین میں پہنچایا۔ کیا بولنے کا انداز ہے، اللہ اکبر، بولنے کا انداز۔ بات میں سے بات نکل رہی ہے، ایک دیہاتی سے جو مسلمان تھا، ایک دہریے نے پوچھا تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے وجود کا مقر ہے؟ بولتا ہاں، اللہ کو مانے بغیر آدمی قدم نہیں چل سکتا۔ دیہاتی بولتا ہے، دہریہ بولتا ہے اللہ موجود ہے، اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اللہ موجود ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے ایک دلیل دی، یہاں سے دیکھو یہ میگنی بتا رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، ایسی دلیلیں دیتا ہوں اللہ کے وجود کی۔ پھر اس کے بعد پوچھتا ہے تیرا رب کیسا ہے؟ بیان کر سکتا ہے تیرا رب کیسا ہے؟ کہتا میرا رب سنڈاس نہیں کرتا ہے۔ کیا بولا؟ میرا رب سنڈاس نہیں کرتا، اسے سنڈاس کی حاجت نہیں ہوتی، سنڈاس نہیں کرتا۔ اب دیکھو اس نے بات بالکل صحیح کہی ہے لیکن انداز صحیح نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے اسی بات کو کس نے بہتر انداز میں کہا ہے کہ تم مریم کو اور عیسیٰ کو خدا مانتے ہو، کانا یا کلانی طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے بات وہی ہے لیکن ایک بات شائستہ ہے، شائستگی لیے ہوئے، تہذیب کے دائرے میں دوسری بات جو ہے تہذیب اور شائستگی سے باہر، اس لیے کہ جو کھائے گا وہ تو سنڈاس کرے گا ہی۔ قرآن حکیم نے یہ جو مہذب انداز ہے، شائستہ انداز ہے، وہ اختیار کیا ہے۔ کانا یا کلانی طعام، دونوں کھانا کھاتے۔ یہ کیا بولا؟ میرا رب ایسا جو سنڈاس نہیں کرتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ معبود کھانے کا محتاج نہیں ہوتا، جو کھا لے سنڈاس کرے گا وہ۔ یہ ساری چیزیں یہ معبود ہونے کے خلاف۔ تو الم نخلقکم من ماء مہین، نطفہ کو ہم نے قرار مکین میں پہنچا دیا۔ قرار مکین، رحم کو قرار مکین کہا ہے، یہ بلیغ انداز ہے بولنے کا۔ قرار مکین میں پہنچا، کہا کب تک؟ الی قدر معلوم، 9 مہینہ 9 دن 9 مہینہ یا 10 مہینہ، الی قدر معلوم، معلوم اندازہ۔ فقدرنا فنعم القادرون، یہ اندازہ ہم نے کیا ہے، دیکھو ہم کتنے بہترین قدر انداز ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا۔ باس بادل موت پر اس سے پیاری دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ دیکھو نطفہ کہاں سے چلا؟ باپ کی پشت سے قرار مکین میں پہنچ گیا اور وہاں ایک مدت معین تک رہا، انسان بن گیا، اور پھر ماں کے بدن کے اوپر زلزلے کا ترایان ہوتا ہے، بچہ باہر آ جاتا ہے۔ ایسے تو ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، عورت کے بدن کے اوپر زلزلہ آتا ہے، بچہ باہر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی مر گیا تو چاہے جلا دو، چاہے اسے مٹی کے حوالے کر دو، قبر کے حوالے کر دو، ایک چیز یہاں تھی اندر چلی گئی، زمین کا حمل ٹھہر گیا۔ اب ہم ایک زلزلہ طاری کریں گے، جیسے عورت کے بدن پر زلزلے کے ترایان کے بعد بچہ باہر آ جاتا ہے، ایسے ہی مردے کو اگر زمین کے حوالے کر دیا گیا تو زمین کا حمل ٹھہر گیا، زلزلے کے ترایان کے بعد، ایک مدت معین کے بعد قبر والی بھی باہر ایسے نکل جائے گی۔ یہ قرآن حکیم کا انداز بیان، تو وہ تو ایک لمبی بات ہے، اور جب بیان کرنے لگیں گے تو آپ حیرت اور استعجاب کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ قرآن حکیم و کتاب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی حرکتوں کو، ان کے افعال کو، اعمال کو، جو کہ غیر محسوس ہے، محسوس چیز ریت سے تشبیہ دی ہے، ایک بلاغت ہے، غیر محسوس کو محسوس بنا دینا، غیر محسوس کو محسوس سے تشبیہ دینا۔ اس کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ؟ سراب کی طرح، جسے پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں یہاں رائی لایا جاتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟ یوں کہا جاتا ہے یبصرہ الرائمان، جسے دیکھنے والا پانی سمجھ لیتا ہے، پانی دیکھتا ہے۔ یہاں زمان پیاسا کیوں لایا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ رائی بھی تو لایا جا سکتا، دیکھنے والا، دیکھنے والا، زمان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پیاسا اسے پانی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟
دیکھنے والا اس کو پانی سمجھ لیتا ہے۔ قرآن حکیم میں زمان لا کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر رائی یہاں آ جاتا زمان کی جگہ پر تو بات تو بن جاتی، لیکن مفہوم کی جو گہرائی ہے اور مفہوم کے اندر جو حسن ہے وہ حسن غارت ہو جاتا پورا۔ اس لیے کہ پیاسا جس تیزی سے پانی کی طرف دوڑتا ہے، دیکھنے والا جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو اس تیزی سے پانی کی طرف نہیں دوڑتا ہے، اور جب پیاسا وہاں پہنچ کر کے پانی نہیں پاتا تو اسے کتنا صدمہ ہوتا ہے، اسے کتنی حسرت ہوتی ہے، بالمقابل اس کے کہ دیکھنے والا جسے پانی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہنچے اور پانی نہ دیکھے تو اسے کوئی حسرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بتانا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب کافروں کو اعمال کی ضرورت ہوتی اور ضرورت کی شدت کے وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اعمال بالکل بے وزن ہیں، تو ان کو کس قدر صدمہ ہوگا، جیسے پیاسے کو وہاں پہنچنے کے بعد صدمہ ہوتا ہے، ایسے ہی کافروں کو اپنے اعمال برباد ہو جانے کے بعد تکلیف ہوگی اور انہیں صدمہ پہنچے گا۔ اگر زمان نہ لایا جاتا تو بات تو بن جاتی، لیکن جو مفہوم قرآن حکیم بیان کرنا چاہتا ہے وہ مفہوم نہیں بنتا تھا۔ یہ قرآن حکیم کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چل بھیا جٹ جا۔